بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ معاشرے پر نگاہ ڈالی جائے تو ہر شخص پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ گھروں میں نہستوں نے ڈیرے ڈال کر چین و سکون کو برباد کر رکھا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن تو تقریباً ہر ایک کی بیماری بن چکا ہے۔ کاروبار میں تنگی ہوئی تو قرض کا سہارا لینا پڑا، اور جب قرض لیا تو یہ الگ وبال جان بن گیا کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ ادائیگی کا جب کوئی بندوبست نہ ہو سکا تو سود اور رشوت سے کام چلا کر اپنی روحانیت کا خود اپنے ہاتھوں سے قمع کر دیا۔ اس طرح اضطراب کو مزید تقویت ملی، سکون کی تلاش میں شراب کو فوقیت دی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہوا، اور انہی گناہوں کے اثرات جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کا چین و سکون چھین لیا۔ پھر جھگڑے اور فسادات کا روز کا معمول بنتے گئے۔ جب روحانی سکون کے متلاشی کو سکون میسر نہ ہوا تو پھر وہ آخری راہ کا چناؤ کر لیتا ہے۔ خودکشی کا پھندا یہ سوچ کر چوم لیا جاتا ہے کہ یہاں چین نہیں ملا، کیا معلوم وہاں راحتیں میسر آ جائیں۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور ظاہر ہے حرام کردہ احکام کو جب بندہ بخوشی گلے لگائے گا تو کیا آرام و سکون ملے گا، بلکہ وہاں بھی بے سکونی اس کی منتظر ہوگی۔ کہا جاتا تھا کہ مغربی ممالک میں خودکشی عام ہے، اور وہ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ کس اضطراب کا شکار ہیں، لیکن اب تو مسلم ممالک میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بے سکونی، ٹینشن، ڈپریشن سب ذکر خدا بندی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینیت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مؤمنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم مؤمنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والے عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہیں کیونکہ ذکر زبانی سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون
مومنون کہنے لگے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم جن کا یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا اور موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو، ہر گھڑی اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا، کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کہنے لگے، میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں، وہیں لا تعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے، انسان کے تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔